اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین اسلام حقیقت میں دین محبت ہے۔ دین اسلام تو ہر بڑے سے ادب اور چھوٹے سے شفقت سے پیش آنے کا حکم دیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری امت میں سے نہیں، یعنی اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جو ہماری امت میں چھوٹے بچوں پر رحمت و شفقت نہ کرے اور بڑے لوگوں کے حق ادب کو نہ پہچانے، یعنی ان کا ادب و احترام بجا نہ لائے۔ غور کریں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منا کے ذریعے کتنی سخت تنبیہ فرمائی ہے کہ چھوٹوں پر رحمت و شفقت اور بڑوں کی تعظیم و تکریم نہ کرنے والے شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ در حقیقت آقا علیہ السلام نے اس فرمان کے ذریعے امت کو نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق کی ایسی تعلیم دی ہے جو تمام انسانی اقدار کی جامع ہے۔ اسلام سے بڑھ کر اور کون سا دین ہوگا جو انسانی حقوق کا اس قدر خیال کرے کہ حق کبیرہ نہ کہہ کر ہر بڑی عمر والے شخص، خواہ وہ نیک ہو یا بد، کے ساتھ ادب و تکریم سے پیش آنے کو اس کا حق قرار دے کر دیگر افراد امت پر بزرگوں کی تعظیم واجب کر دے، اور اسی طرح اپنے سے چھوٹی عمر والے افراد پر محبت و شفقت کو ان کا حق قرار دے اور بقیہ امت پر ان کے ساتھ رحمت و شفقت سے پیش آنے کو واجب کر دے، قطع نظر اس کے کہ وہ کمسن شرارتی ہے یا نیک۔ اس حوالے سے یہ وضاحت ضروری ہے کہ آج کے دور میں بطور خاص بزرگ شہریوں یعنی سینئر سٹیزنز کے لیے خصوصی مراعات دے کر ان کے حقوق کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ یہ تصور سب سے پہلے آقا علیہ السلام ہی نے دنیا کو متعارف کرایا۔ جدید دنیا آج اس تصور سے آشنا ہو رہی ہے، مگر آقا علیہ السلام نے 1400 سال قبل بوڑھے شہریوں یعنی سینئر سٹیزنز کے حقوق کا مکمل تصور دے کر فرما دیا کہ جو بزرگوں کا ادب نہیں کرتا یا ان کی پرواہ نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں۔ یہی مضمون حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ شخص ہماری امت میں سے ہی نہیں ہے جو ہماری امت کے چھوٹوں کے ساتھ محبت، شفقت اور رحمت سے پیش نہ آئے اور ہمارے بڑوں کی تعظیم و تکریم نہ کرے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری حیات طیبہ ہی رحمت و محبت اور شفقت کے انداز فکر، انداز عمل اور انداز تربیت سے معمور نظر آتی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باجماعت نماز پڑھاتے، امامت کرواتے اور صحابہ اکرام اور صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہوتے، تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل سورت کی تلاوت کریں تاکہ اللہ تعالیٰ کے حضور دیر تک قیام کر سکیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا کہ ابھی تھوڑی تلاوت ہی کی ہوتی کہ صحابیات کے ساتھ آئے بچوں میں سے اچانک مسجد کے عقبی حصے یا کونے سے کسی بچے کے رونے کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوش اقدس میں پڑتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز کو مختصر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور طویل قیام کا ارادہ صرف اس خیال سے ترک فرما دیتے کہ کہیں بچے کا رونا اس کی ماں کے لیے باعث تکلیف نہ ہو، کیونکہ اگر بچہ روتا رہے گا تو ماں کا دھیان بار بار اپنے بچے کی طرف جائے گا اور اس کی ممتا تڑپتی رہے گی کہ کب نماز ختم ہو اور وہ اپنے بچے کو جا کر بہلائے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کا اظہار بھی خود فرمایا۔ متفق علیہ حدیث مبارک میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نماز شروع کرتا ہوں تو چاہتا ہوں کہ اسے طوالت دوں، پھر کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں کہ مبادا اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف ہو۔ اس حدیث مبارکہ میں تو ہم نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے طرز عمل کا مطالعہ کیا، لیکن
اس سے بڑھ کر انسانوں کے ساتھ محبت کا ایک اور منظر بھی ہے جو ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں نظر آتا ہے۔ وہ یہ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں میں امامت کے فرائض سر انجام دینے والے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ طور پر ہدایت نامہ جاری فرما رکھا تھا کہ جب تم نماز کی امامت کراؤ اور بالخصوص نماز عشاء کی تو چھوٹی صورتیں پڑھا کرو، لمبی صورتیں نہ پڑھوا کرو، یعنی مختصر قرات کیا کرو، اس لیے کہ تمہاری اقتداء میں دن بھر کے تھکے ماندہ بوڑھے، ضعیف، کمزور اور بیمار بھی ہوں گے، پچھلی صفوں میں عورتیں اور بچے بھی ہوں گے، تمہاری طویل قرات سے وہ مزید تھکاوٹ کا شکار ہو جائیں گے، لہٰذا اللہ کی عبادت، نماز اور تلاوت کلام مجید کو مختصر کر لو تاکہ کمزوروں، بوڑھوں، ضعیفوں، بیماروں، عورتوں اور بچوں کو نماز کی حالت میں بھی تکلیف نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک خبر پہنچی کہ ایک صحابی جو اپنے قبیلے کی مسجد کے امام ہیں، وہ اپنے ذوق تلاوت کے سبب طویل صورتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کچھ لوگ اپنے متشدد رویے اور سخت عادات اور معمولات کی وجہ سے لوگوں کو متنفر کر کے دین سے بہکانے والے ہیں، دین سے بھگانے والے ہیں۔ تم میں سے جس شخص کو امامت کرنے کا موقع ملے تو اسے چاہیے کہ وہ نماز مختصر کیا کرے، یعنی تلاوت، رکعت اور قیام چھوٹا کیا کرے، کیونکہ اس کے پیچھے بوڑھے اور ضعیف بھی ہوتے ہیں اور حاجت مند بھی، جو کمزوری کے باعث دیر تک کھڑے نہیں ہو سکتے یا انہیں نماز سے فارغ ہوتے ہی اپنا کام کاج کرنا ہوتا ہے، لہٰذا ان سب کا خیال کرتے ہوئے ان پر نرمی کیا کرو اور باجماعت نماز مختصر کر دیا کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی مضمون مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز میں لوگوں کی امامت کرو تو نماز کو مختصر کرو، کیونکہ تمہاری اقتداء میں چھوٹے بچے بھی ہوں گے، ضعیف اور بوڑھے بھی ہوں گے، اور کمزور اور مریض بھی ہوں گے، لہذا ان سب کا خیال رکھو۔ البتہ جب تنہا نماز پڑھ رہے ہو تو پھر جتنی چاہو قرات لمبی کرو۔ یہی اسلام کی حقیقی تصویر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ و سیرت طیبہ ہے، جس میں انسانی اقدار، دوسروں کے دکھ درد اور انسان کی شخصی و طبعی اور ذاتی مجبوریوں کے ساتھ ساتھ اس کے جذبات و محسوسات اور مسائل کا اس قدر خیال رکھا جاتا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف نماز میں طویل قیام کا ارادہ چھوڑ دیتے اور اپنی نماز مختصر کر دیتے ہیں، بلکہ اپنے اس عمل کو تعلیم امت کے لیے صراحتاً بیان بھی فرماتے ہیں۔ سو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں بھی نرمی اختیار کرنے کا ایک بنیادی اصول عطا کر دیا کہ امام کو اپنے مقتدیوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ السلام کے ان فرامین سے واضح ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز فکر کی بنیاد ہمیشہ لوگوں کے لیے آسانی، نرمی، سہولت اور رحمت و شفقت پر مبنی رہی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔